کتے رکھے ہوئے ہیں، روٹی بھی ڈالتا ہوں، کھانا بھی ڈالتا ہوں، احتیاط بھی کرتا ہوں۔ کہا تو سمجھا نہیں میری بات، میں نے 4 ٹانگوں والے نہیں 2 ٹانگوں والوں کی بات کی۔ کہا مولا وہ کون ہے؟ کہا جو ہمارے اوپر بھونکتے ہیں، جو آل محمد کی ولایت پہ بھونکے، وہ 2 ٹانگوں والا کتا ہے۔ گھبرائے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، گھبرائے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بے شمار علی ولی اللہ، یا علی۔ فرمان کس کا ہے؟ مولا کا۔ لکھا کس میں؟ القطرہ میں۔ کتاب بھی تم نے چھاپی، لیکن ہم نے کیوں ماننا ہے؟ نا مولا فرما سکتے ہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے۔ وہ جیسی پڑھیں گے وہ کسی کو تکلیف ہو جائے گی اندر سے۔ بھائی تم ولایت کے منکر ہو، جنہیں تکلیف ہوتی ہے وہ ولایت کے منکر ہوتے ہیں نا، تبھی تو انہیں فیل ہوتا ہے ہمیں کتا کہا ہے، حالانکہ میں نے نہیں کہا، میرے مولا نے کہا ہے۔ ارے علی بادشاہ نے کیا؟ جی بسم اللہ۔ بے شک پل رہے ہیں، جیتے رہیے، کیا بات ہے۔ حیدری، آپ کے لیے میں نے نعرہ لگا دیا ہے، توجہ ہے جی؟ کریں گے بات؟ میرا ٹائم ذرا کم کر دیا، مجھے 4 بجے ممبر دینا چاہیے تھا، تو ذرا بات ذرا ہم اچھی مزیدار طریقے سے کرتے۔ ہے یا نہیں ہے؟ مجلس حسین کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس سیدہ راضی رہے، حسین کی ماں راضی رہے، آل محمد راضی رہے، یہاں ذکر آل محمد ہو۔ اور یہ آپ کا ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تائید ہے، ہم آل محمد کی ولایت پر ہیں۔ نہیں، جملہ میں نے پڑھنا ہے۔ کچھ ماتمی بیٹھے ہیں نا، زیادہ ماتمی سنتے ہیں ویسے، مجھے غیر ماتمی تو مجھے ویسے ہی پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے انہوں کی سننا ہے، اور ماتمی تمہیں مجھے سننا چاہیے، باقیوں سے میری کوئی گلہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں 2 ہاتھ غازی شہنشاہ نے عطا کیے اس لیے کہ اس کا ماتم کر سکو۔ یہ جن کے 2 ہاتھ غازی نے عطا کیے ہیں وہ ماتم ضرور کرتے ہیں، اور جنہیں ہاتھ غازی نے عطا نہیں کیے وہ ہمیشہ بندے رہتے ہیں، وہ نہیں کھلتے۔ کھلے ہاتھ عطا ہی غازی کرتا ہے، اور وہ غدیر کی سنت ہے ہاتھوں کو ایسے کرنا، ہاتھوں کو ایسے کرنا غدیر کی سنت ہے۔ جملہ پڑھ دوں یہاں پر؟ قبول کر لینا، اچھا نہیں پڑھا تو بتائیے گا، میں موضوع تبدیل کر لوں گا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی مرضی کا موضوع پڑھ دوں گا۔ ارے ہاتھوں کو ایسے کرنا غدیر کی سنت ہے، کیونکہ غدیر میں 2 ہاتھ بلند ہوئے تھے، ایک علی کا اور ایک محمد کا۔ یہ 2 ہاتھوں کو ایسے کرنا ایک سنت علی ہے، ایک سنت محمد ہے۔ اسی لیے جب بھی علی کا نعرہ لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا کرو ہم غدیری ہیں، کسی چوک اور چوراہے کی نجس پیداوار نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! ارے ہمارا علی بھرے میدان میں بتایا گیا، ہمارا علی بھرے میدان میں مانا گیا، اللہ کی طرف سے بتلایا گیا، اور باقیوں کا مجھے پتہ نہیں کس چوک پہ بتلائے گئے اور کہاں منوائے گئے۔ لہذا علی والے تو دھڑلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرا جملہ وہی ہے، مجلس خشنودی سیدہ کے لیے ہے، بس حسین کی ماں راضی رہے، بس سیدہ راضی رہے، وہ بن گئی ملی سے بنا لیتے ہیں۔ پہلے جملہ سن لیجیے، آپ کی ذوق سماعت کی نظر کر دیتے ہیں، اچھا سن رہے ہیں آپ، بس سیدہ راضی رہے، کوئی مقصد نہیں ہے مجلس۔ بار بار بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مولوی بہت گھیرے گا آپ کو، آپ نے نہیں اس کے چکر میں آنا، کیونکہ یہ مجلس کس نے قائم کی؟ حسین کی بہن نے۔
جن کا آج کا دن آپ 28 رجب منسوب ہے، یہ کس نے قائم کی تھی مجلس حسین؟ سیدہ نے قائم کی تھی، کربلا کے بعد شروع کی کہ میرے بھائی کی مجلس کرو، لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی، اپنے بھائی کا ذکر کرتی تھی۔ گھبرائے تو نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ مجلس شہزادی نے خلق کی، یہ مجلس حسین خلقت ہے حسین کی بہن کی، شریکت الحسین کی۔ نہیں، آپ اگر توجہ دیں گے تو بہت مزہ آنے والا ہے بات کا۔ کروں بات؟ کائنات کی ساری عبادات اللہ، محمد اور علی نے خلق کی تاکہ ذکر ہو سکے۔ یہ مجلس حسین واحد عبادت ہے جو کربلا کے بعد حسین کی بہن نے خلق کی تاکہ اس کا بھائی زندہ رہے۔ حیدری! اور کیسی خلقت ہے شہزادی کی کہ جس کی وجہ سے توحید بھی زندہ، رسالت بھی زندہ، ولایت بھی زندہ۔ اگر آج آپ شیعہ ہیں تو مجلس حسین کی وجہ سے، نماز پڑھتے ہیں مجلس کی وجہ سے۔ گھبرائے تو نہیں؟ نہ مجلس کی وجہ سے بھیا، رسالت زندہ ہے مجلس کی وجہ سے۔ علی ولی اللہ پڑھ پڑھ کے ذاکر اور خطبہ، اور تم سارے یہ بارگاہ بنا، ولایتیوں کا بارگاہ ہے، ولایت والوں کا، علی ولی اللہ والوں کا۔ امام بارگاہ ہوتا ہی علی ولی اللہ والوں کا ہے۔ ارے دوسرے کا امام باڑے سے تعلق کیا ہے؟ کیونکہ امام بارگاہ ہوتا ہے امام حسین کا گھر، اور اس گھر کو خلقت کی وجہ بنی حسین کی بہن، اور حسین کی بہن نے کہا بس میرے بھائی حسین کا ذکر کرنا اور کسی کا نہ کرنا۔ یہ صدقہ ہے شہزادی کا، شہزادی نے خلق کیا۔ توحید بھی زندہ، رسالت بھی زندہ، ولایت بھی زندہ۔ مجلس حسین نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ مجلسیں نہ ہوتی، وہ کہتے ہیں نا مجلسیں نہ ہوں تو سارا زمانہ یزید دکھلائی دے۔ تو یزید اگر نظر آئے گا تمہیں تو فرش اعضاء سے دور نظر آئے گا۔ جو اس کی مخالفت کرے گا سمجھو یزید ہے، کیونکہ یہاں پہ ذکر حسین ہوتا ہے، یہ فرش اعضاء پر حسین نہیں آتے ہیں۔ کیسی مجلس شروع کی، کیسا ذکر شروع کیا شہزادی نے کربلا کے بعد۔ ایک جملہ اور پڑھ دوں آپ کی محبت میں۔ یہ مجلس کیوں خلق کی تھی شہزادی نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ مولا نے نہیں بنا۔ وہ کہتے ہیں نا دکھائیے علی نے کیوں مجلسیں حسین کے لیے، حالانکہ دکھا بھی سکتے ہیں، رسول نے بھی کی ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے دکھانی نہیں ہے، ہم نے آپ کو بتانا ہے، آپ کے اندر اتارنی ہے بات۔ کیوں کی؟ کبھی سوچا ہے؟ سوچئے گا، یا میں بتا دوں، یا آپ ابھی سے سوچیں، ابھی نہ سوچیں، بعد میں سوچئے گا، ابھی میری بات سنیے، ابھی تو میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں سوچتے رہیے گا، بعد میں کافی سوچیں گے آپ، ساڑھے نہ بڑی کی ہے۔ کیوں کی؟ سنیے، میرے مولا نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر بتائی ہے اس بات کی۔ میں ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ آپ ٹھنڈے ہو گئے، میں بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ واہ میرے مولا، معصوم سے پوچھ لیا تھا یہ بات۔ یہ مجلس حسین کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ یہ خطبات سیدہ کیوں دیے؟ سب سے بڑی حسین کی ذاکرہ سیدہ ہے۔ کوفے میں خطبات دیے، شام میں خطبات دیے، بھرے دربار میں خطبہ دیا شہزادی نے، دیا کہ نہیں دیا؟ دیے خطبات۔ کیا وجہ بنی؟ کیا فرماتے ہیں؟ کہا دنیا کا سب سے بڑا ظلم، توجہ رکھیے گا، حسین کی ماں آپ سے راضی رہے، سیدہ آپ سے راضی رہے، بڑا اچھا سنا آپ نے، میرے لیے اتنے کافی تھا کہ آپ نے 2 دفعہ واہ کر دی تو سیدہ قبول فرمائے گی۔ کیوں نہیں؟ میں نے فضائل پڑھنے ہیں 2 جملے بھی، سنیے۔ ظلم، کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کا تعارف غلط کروا دیا جائے۔ بس توجہ سے 2 جملے، اس کا تعارف غلط کروا دیا جائے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ مولا فرماتے ہیں حسین کا تعارف یزید نے غلط کروایا،
یزید نے مولا امام حسین کا تعارف غلط کروا دیا، اسی لیے قتل کا فتویٰ دیا مجتہدوں نے، مولویوں نے، اس وقت کے مفتیوں نے۔ گھبرا گیا آپ لوگ؟ امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا نا مفتیوں نے، دے دیا۔ 9 لاکھ فوج اکٹھی ہوگی کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہر جگہ حسین کا تعارف غلط کروایا، کہا یہ باغی ہے، یہ محمد کے دین پر نہیں ہے۔ کمال نہیں ہوگی؟ محمد کا نواز ہے اور محمد کے دین پر نہیں ہے، کیسا غلط تعارف ہو رہا ہے، اور لوگ مان رہے ہیں کہ یہ یزید ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تعارف غلط کروایا، تعارف غلط کروایا، قتل حسین ہو گئے، کربلا بپا ہو گئی۔ اب تعارف کیونکہ غلط تھا، اب تعارف ٹھیک کیسے ہوگا؟ حسین کا تعارف ٹھیک کیسے ہوگا؟ یزید کی لوگوں نے بات مانی، 9 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے، اس کا مطلب ہے پورا تعارف غلط ہے دنیا میں۔ لشکر کے لشکر آئے مولا حسین کو قتل کرنے، وہ تعارف ٹھیک کرنے کے لیے حسین کی بہن نے ایک میڈیا قائم کیا کہ میرے بھائی کا تعارف ٹھیک ہو جائے، اسے کہتے ہیں مجلس حسین۔ مجلس حسین اتنا بڑا تعارف بنا کہ آج حسین صلی اللہ ہو گیا، یزید گالی ہو گیا۔ ارے آپ نے ہاتھ بھی نہ اٹھائے۔ حسین نہیں، جملہ پی گئے، حسین صلی اللہ ہو گئے، یزید گالی ہو گیا۔ کس نے کیا؟ یہ مجلس حسین نے۔ آپ بور ہو رہے ہیں تو میں ٹاپک لے جاتا ہوں۔ میں شہزادی کے فضائل پڑھتے ہیں، اگر کہیں تبدیل کر لیں سرکار، کہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی مولا علی کو کہتے ہیں تو یہاں سے مرب کو باہر لا کے قتل کروا لیتے ہیں۔ بتائیے، مرب ڈکے اندر، کڈا بار، وہ تو قتل ہونا ہی ہونا ہے، کہتے ہیں تو کروا لیتے ہیں قتل، ہمارا کیا لیتا ہے؟ ارے شہزادی کے فضائل بھی سنیا کریں۔ یہ مجلس حسین خلق کی ہے شہزادی نے تاکہ حسین کا تعارف ٹھیک ہو سکے، اور آج 1400 سال کے بعد حسین کا کیسا تعارف ٹھیک ہوا کہ حسین صلی اللہ ہو گئے، یزید گالی ہو گیا، حسین پہ سل ہو گیا، یزید گالی ہو گیا۔ اب تمہیں سمجھ آئی یہ جو ماتم کرتے ہیں عزادارو؟ تم سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ چوک اور چوراہوں میں کھڑا ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتے ہیں، ابھی جلوس نکال کے یا حسین کہیے، لوگ روکنے آ جائیں گے آپ کو۔ پتہ نہیں یہاں کا کیا رواج ہے، ہمارے تو بھائی نپ کرنے دیتے، لوگ روک دیں گے، بھائی نہیں، لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس، اجازت نہیں ہے، آپ ماتم نہیں کر سکتے یہاں پر۔ کیوں بھائی؟ ہم تو یا حسین کر رہے ہیں، یا نوحہ پڑھتے ہیں۔ نوحے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی نا، یا ہوتی ہے؟ مسائب ہی ہوتا ہے نا جی، گریہ ہوتا ہے، یا سینے پہ ہلکا سا یا حسین کرتے ہوئے ہم نے جانا ہے، نہیں جانے دیں گے، آپ کو روک لیں گے۔ کیوں؟ کبھی سوچا کیوں روکتے ہیں آپ کو یا حسین کرنے سے؟ یہ جانتے ہیں تم یا حسین کہتے ہو، انہیں یزید لعین نظر آتا ہے، ہمارا یا حسین کہنے نے یزید کو گالی بنا دیا۔ یا اللہ، آپ کا ایک دفعہ کا یا حسین کہنا، پتہ چلا تمہیں یا حسین کہنے میں کتنی طاقت ہے۔ اور یہ جو خلق کیا ہے وہ کیا حسین کی بہن نے، یہ اسی کی سنت ہے، ماتم کرنا، مجلس کرنا، مصائب پڑھنا، یہ شہزادی کی سنت ہے، اس نے خلق کیا یہ کہ میرے بھائی کا تعارف ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے مجلس حسین میں ہمیشہ حسین کا ذکر کریں، آل محمد کا ذکر کریں تو سیدہ راضی ہوگی، شہزادی راضی ہو جائے گی۔ مجلس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ اور ایک اور جملہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی محبت کے لیے، اور ہم نے دیکھا جس سے سیدہ راضی، رسول خدا فرماتے ہیں جس سے میری یہ بیٹی راضی اس سے میں راضی، جس سے یہ میری بیٹی راضی اس سے اللہ راضی، جس سے یہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب تم خود دیکھ لو سیدہ کن کن سے ناراض گئی ہے،
اب جن جن سے ناراض گئی ان سے ہم نہیں، اللہ ناراض ہے۔ سیدہ کی رضا اتنی بڑی رضا ہے، مشیت پروردگار ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ راضی ہو جائے۔ جس سے سیدہ ناراض ہو جائے اس سے محمد بھی ناراض ہیں، اس سے اللہ بھی ناراض ہے، حدیث رسول ہے۔ تو مجلس کا مقصد بس ایک ٹھہرا، حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ خلق کرنے والی ہے حسین کی بہن، تاکہ ماں راضی ہو جائے۔ فضائل کے ایک دو جملے پڑھوں؟ ایک جملہ ایسی آ گیا، ذرا ہٹ کے ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے کتابوں میں دیکھا سیدہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا، حسین کی ماں نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ یہ ذرا ساروں نے داد دینی ہے جی، آپ لوگوں نے بھی، سب نے ایمی، بس اگر اچھا نہ لگے تو بھی ہاتھ اٹھا دینا، کیونکہ آپ ہی کے لیے بات پڑھ رہا ہوں۔ ہاتھ نہ اٹھانے کا مطلب ہے آپ متفق نہیں ہیں، کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا دینا، کیونکہ میں پہلی بار آیا ہوں تو میں ذرا احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے، اگر آپ نے بلایا تو کمال پڑھیں گے، آپ فکر نہ کریں، انبار لگا دیں گے فضائل آل محمد کا۔ ہم پڑھتے ہی آل محمد کے فضائل ہیں، سوائے آل محمد کچھ نہیں آتا۔ یہ ذرا تھوڑا سا اپنی رونت ہوتی ہے نا، رونت بندے کے اندر بڑی، بعض ہمارے لاہور میں رواج ہے، بعض نا ایویں باوے ہوندے نے، باوے سمجھتے ہو؟ سیدوں کو پتا ہوگا، سید زیادہ باوی ہوندے نے، میں بھی سید ہاں، کہتے ہیں بس باوے ہی گئے ہیں، تو داد نہیں دیندے، پتہ نہیں ہاتھ انج کرن کے کی ہو جائے گا۔ اے میری امت کہے گی سید نے ہاتھ چکتا ہے، چک لیا کرو سیدو ہاتھ، بڑے باوے ہو جاؤ گے۔ ارے حسین کی مجلس میں کمی بن کے بیٹھا کرو، یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ سیدہ کی نگاہ سب پر برابر ہے۔ وہ تو یہ دیکھتی ہے علی کے ذکر پہ زیادہ خوش کون ہوا، جس کا چہرہ زیادہ کھلا سیدہ اسے دعا دے دیتی ہے، وہ نہیں دیکھتی ہے سید ہے یہ غیر سید ہے۔ لہٰذا اپنی رونت اور فرونیت اپنے اندر رکھو، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں رکھو۔ یہ فرش عزا حسینی ہے، یہ سب عزاداروں نے مل کے سجایا ہے۔ تو پڑھوں یا چھوڑ دوں سرکار؟ سیدہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا، محمد کی بیٹی نے، حسین کی ماں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن میں نے دیکھا سیدہ نے 2 دعائیں مانگی ہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ ارے کل کائنات سیدہ سے مانگتی ہے جناب، کل کائنات سیدہ سے مانگ، ارے محمد بھی سیدہ سے مانگتے ہیں، کبھی چادر مانگ لیتے ہیں، کبھی بیٹے مانگ لیتے ہیں۔ ارے مباہلے میں جانا ہے، اللہ کی توحید بچانی ہے، اپنے بیٹے دے دو۔ جیتے رہیے۔ ارے ضعف ہے تو چادر دے دو، موبائل میں توحید بچانی ہے، بیٹے دے دو۔ ارے جس سے محمد مانگتے ہوں وہ نہیں مانگتی، لیکن سیدہ نے 2 دعائیں مانگی ہیں۔ طاقت ہے داد دینے کی، سرکار بہت اونچی داد دینی ہے، پھیپڑوں سے دینی ہے، خوب دینی ہے، مانگ کے لے رہا ہوں پھر نہیں مانگوں گا، داد دینی ہے، خوب دینی ہے۔ ایسی بات دل کر رہا ہے کہ آپ داد دیں جملے پر۔ سیدہ کی پہلی دعا جو مانگی ہے اسے عباس کہتے ہیں، اسے علمدار کہتے ہیں۔ دوسری دعا حسین کی عزادار مانگے، اور جنہوں نے داد نہیں دی نہ وہ عزادار ہیں۔ جیتے رہیے، کھول کے رکھو۔ جیتے رہیے۔ یا علی، ارے یا علی یا علی کرتے رہا کریں، مجلس میں یا علی کرتے ہیں، ذرا محفل روحانی لگتی ہے۔ جو سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ بھی جاتے ہیں، وہ کچھ ہویا ہے، کچھ ہویا ہے، کچھ ہویا ہے، کچھ ہویا ہے نا، ایک دم جاگ جاتے ہیں، کچھ ہویا ہے، پھر وہ بھی تو ایسے کر دیتے ہیں ہاں جی ہاں جی، حالانکہ سو رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھکے ہوتے ہیں، حالانکہ ٹائم سونے کا نہیں ہے ابھی، گاؤں کے لوگ 6-7 بجے کے بعد سوتے ہیں، یہ تو گاؤں نہیں ہے، بڑا اچھا خوشحال علاقہ ہے۔
دو دعائیں ہیں شہزادی کی سرکار، دو، ایک علمدار دوسرا عزادار، ایک علمدار دوسرا عزادار، اور دونوں مانگے حسین کے لیے. آپ سمجھے نہیں ہیں؟ ارے حسین کتنا بڑا ہے جس کے لیے شہزادی دعا مانگتی ہے. میرے حسین کے لیے ایک عباس دے دے، ایک عزادار دے دے، تاکہ عزادار عباس کا علم تھام کر یا حسین کرتے رہے. یا عباس حیدری، یا عباس، یا عباس، جیتے رہیے، شہزادی راضی رہے آپ سے. کتنی آسان باتیں ہیں. میں کوئی مشکل بات تو نہیں پڑھ رہا نا، آسان سی بات ہے. آپ معیار دیکھیے امام حسین کے عزادار کا کہ سیدہ کی دعا میں رہتا ہے، اور سوچئے جسے سیدہ دعا دے دے اور جسے حسین کی ماں دعا دے دے. ٹائم کم ہے ورنہ پڑھ دوں تھوڑا سا ایک جملہ. چلے میں پڑھ دوں سرکار، چل پڑھ دیتا ہوں. میں دیر تو نہیں کر رہا آپ کو، پڑھتا ہوں. ٹائم ہے تھوڑا سا نا. وہی نا بعد والا ذاکر مجھے گالیاں دے رہا ہو گیا، یار لیٹ کرتا جی. یہ بڑا مسئلہ ہے جی آج کل. وہ جو پیچھے والے ذاکر ہوتے ہیں نا، پڑھانا لوگ بڑی گالاں کٹ دینا ہے، تو میں پڑھتا ہی نہیں پھر. اس لیے میں کہتا ہوں جی بس انہیں پڑھا لو، وہ زیادہ اچھا پڑھتا ہے. سب بڑا اچھا پڑھتے ہیں جی، میں تو بس ایسے ہی امام حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں. بس ہم تو اس لیے ہوتے ہیں کہ سیدہ راضی رہے. ایک دفعہ ایک بڑے ہمارے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے مشہور نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو اللہ سے بات شروع کر دی. اب پتہ ہے اللہ سے باتیں کرتے تھے، یہ کلیم اللہ ہیں یہ. اب توجہ سے سننا ذرا، میں ذرا ریسٹ دے رہا ہوں آپ کو. آپ تھک گئے ہوں گے نا، ذرا آپ نے 2 دفعہ واک کی ہے تو محمد تھک جاتے ہیں، نہیں تیجی واری نہیں کرنی، تھک گیا، میرا گلا خراب ہو رہے ہیں نا. آل محمد کے ذکر پہ واہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے. پتہ نا آپ کو؟ نہیں، میں اب حدیث سنا دیتا ہوں اپنے مولا کی. مولا کہتے ہیں جب آپ مجلس، واہ عربی کا لفظ ہے یہ، کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا واہ، اس سے مراد ہے سبحان اللہ. جب علی کے ذکر میں واہ کرتے ہیں تو فرشتے اسے تسبیح خدا لکھتے ہیں. نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی ہے. آپ سمجھتے ہیں واہ کہنے سے بس ایسی واہ کہہ دیا آپ نے. نہیں، جب آپ واہ کہتے ہیں تو فرشتے اسے تسبیح خدا لکھتے ہیں. کتنی بڑی عبادت ہے مجلس حسین کہ اس میں تسبیح خدا چھپی ہوئی ہے. مومن واہ کہتا ہے، فرشتوں کو سبحان اللہ سمجھ آتی ہے. ارے تسبیح خدا ہے یہ. گھبرائے ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا جا رہا ہوں، ہلکی ہلکی، کہ چلیں گزارا ہو جائے. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، کہا یا اللہ میں تیرا اتنا برگزیدہ نبی ہوں، اتنا بڑا نبی ہوں، تو یہ بتائیے کچھ ہے مسئلہ؟ آواز آئی ہے؟ پڑھتا ہوں. اچھا، تو وہ جناب انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ بتائیے روزے جنت میں میرا روم میٹ کون ہوگا؟ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، یہ انہیں بھی مسئلہ ہے کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا. اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ بتائیے کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے موضوع سے باہر نہیں ہوں. اللہ نے کہا کیوں؟ کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اسی دنیا میں جو میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ نے کہا اچھا موسیٰ ایسے کرو، فلاں فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں فلاں جگہ پہ ایک بندہ ملے گا، اس سے ملو، وہ تمہارا جنت میں دوست ہے، تمہارے ساتھ رہے گا، تم دونوں ایک اپنا محل شیئر کرو گے، اکٹھے رہو گے. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہیں دوسرے دور کسی علاقے میں. صبح نکلے، شام کو پہنچے کہیں.
اللہ نے جو بتایا تھا وہاں جا کے سامنے بیٹھ گئے. اب وہ دیکھا, اتنی اچھی مجلس ہے نا یہاں سے, مولا کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. وہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک کسائی ہے, پتہ نہیں دکان تھی کہ پھٹا تھا کیا تھا, مجھے پتہ نہیں, آپ مناسب جو بھی کر لیں. آپ کے علاقے میں دکان ہوتی ہے پھٹا لگتا ہے؟ دونوں ہی ہوتے ہیں. اچھا, جو کسائی صاحبان بیٹھے ہیں انہیں ناراض نہیں ہونا مجھ سے, ہو سکتا ہے نا کسائی ناراض ہو جائیں. بھائی وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کسائی تھے, آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. جو کسائیوں سے مجھے ویسے بھی ڈر لگتا ہے, آپ کو پتہ نا ذرا تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں یہ. اب وہ جناب, میں تو بیچارہ سادہ سا, بھیا آپ کو نہیں کہہ رہا معاف کر دینا. اب جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے, اب وہاں جا کے بیٹھ گئے اس کی دکان میں یا پھٹے کے پاس, یا جو کرسی تھی بینچ تھا وہ بیٹھ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ رہے اور بڑا پریشان ہو رہے ہیں. نہ وہ مسکراتا ہے نہ وہ بات کرتا ہے, بڑا سخت مزاج ہے. ٹھیک ہے جی, انہیں بڑا گوشت رکھے ہے. سمجھتے ہو بڑا گوشت؟ کوئی نہیں, کیا کہتے ہیں اسے یہاں پر؟ بڑا گوشت کہتے ہیں نا, بڑا گوشت. ایک ہوتا ہے بڑا گوشت, ایک ہوتا ہے چھوٹا گوشت. ایک ہوتا ہے سب سے چھوٹا گوشت چکن. تو چکن تو کھاتے نہیں تھے, تو یہ تو بس ہم لوگ بیچارے چکن پہ آ گئے. وہ بڑا گوشت ڈھایا ہوا ہے, کوئی بیل شیل بڑا سارا, اس کو ٹکڑے کر کے تو بیچ رہا ہے. جو مانگتا ہے یہ جی 5 کلو دے دو, کوئی 2 کلو دے دو, 1 کلو دے دو, وہ تولتا ہے, لے لو, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو. اب جو کہتا ہے نا ذرا ہوتا ہے نا ایسا راندہ دیں, ذرا یخنی بنانی ہے میں, ہائے تسی اچھا ہاں جی بس جی چلے دنیا دے. اچھا جی, اب اس نے گوشت لیا, جس نے کہا نا ذرا مجھے اچھا گوشت دے دو, گردن کا دے دو, چلو نکلو یہاں سے, دفع ہو جاؤ. بڑا کرخت مزاج, بڑا سخت مزاج. صبح سے شام ہو گئی, جناب موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے کہ بھئی یہ کر کیا رہا ہے, اتنا سخت مزاج. نہ ہنستا ہے, نہ اٹھ کے عبادت کرنے گیا, نہ نماز پڑھنے گیا, نہ اس نے کوئی کام کیا, صبح سے شام تک بیٹھا ہے. اور کوئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ کوئی نماز پڑھنے گیا, نہ کوئی عبادت کرنے گیا, بس اپنی دکان میں بیٹھا ہے. بڑا گوشت کٹی جا رہا ہے تو دے ہی جا رہے ہیں. جو کہے جی ذرا پختہ گوشت دے دیو, ہیں چامپاں تھوڑی جی, سمجھ رہے ہو؟ نہیں, نکلو دفع ہو جاؤ یہاں سے, بس یہی ہے, جو ملنا ہے بس لینا ہے لو, نہیں تو جاؤ. بہرحال موسیٰ علیہ السلام شام تک بہت پریشان ہو گئے. یا اللہ, یہ میرے ساتھ رہے گا جنت میں؟ نہ تیری عبادت کرتا ہے, بولتا بھی نہیں ہے, بدتمیز بھی ہے, کرخت مزاج ہے, بڑا تند مزاج ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب موسیٰ علیہ السلام رات ہوئی, اس نے دکان شکان اپنی پھٹا شٹا جو بھی ہے بند کیا. بند کرنے کے بعد یہ بات ایسے شروع ہوگی, ویسے میں ایسے پڑھتا نہیں ہوں لیکن مزہ آئے گا آپ کو. بند کرنے کے بعد جی میرا نام پتہ نہیں کیا ہے. کیا بات ہے؟ جی کوئی بات نہیں. اب جناب پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ کوئی بات نہیں, وہ نہیں جانتے ہوں گے مجھے, خیر ہے, وہ بتا دیا انہوں نے میرا نام. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اسے کہا, بات سن بھائی. کہتا ہاں جی. اب اسے نہیں پتا یہ نبی اللہ ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام ہے, اسے کیا پتا. ہاں جی. کہا میں مسافر ہوں, میں رات کو ذرا رکنا چاہتا ہوں, تو کوئی یہاں میرا انتظام کر دو رکنے کے لیے. کہا یہاں پہ کوئی سرا نہیں ہے, آپ نہیں رک سکتے, یہاں نہیں ٹھہر سکتے. چلو آؤ میرے ساتھ گھر چلو, میرے ساتھ گھر چلو. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر جانا, اس کے ساتھ چلتے چلتے گھر چلے گئے. اب گھر جا کے جب بیٹھے تو وہ تھوڑا سا اندر گیا باہر گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بستر پہ بیٹھ گئے تو ان سے پوچھا, اچھا بھائی بتاؤ, مزہ لینے والے لوگ ہیں یا بس ایسے ہی ہیں؟ مزہ لے لیں گے تھوڑا جا. اچھا میٹھی میٹھی گل کریے ذرا, بریک گل. کوئی بریک لوگ ہیں نا تھوڑے جے بریک کم والے, تھوڑے جے ذرا بریک مسئلہ ہے. جو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو مولا وارث میرا. پھر اچھا بتاؤ کیا کرتے ہو سارا دن؟ کہا کچھ نہیں کرتا, بس جاتا ہوں صبح 2 بڑے جانور لاتا ہوں, 2 کٹے, 2 بیل لاتا ہوں, 2 گائیں لاتا ہوں, اسے ذبح کرتا ہوں اور جناب بیچ دیتا ہوں. آج تم نے کیا کیا؟ کہا آج میں گیا 2 بیل لے آیا, وہ میں نے بیچے. اور کیا کیا؟ کہا بس اور میں نے کیا کرنا تھا, ساتھ ہی میں گیا تو مجھے 2 بکرے بڑے سستے ملے. بکرا مجھے بڑا
سستا مل گیا. ارے تمہیں بکرا کیوں سستا مل گیا؟ کہا وہ بکرا اس لیے سستا مل گیا وہ اپنے مالکوں کا باغ کھا جاتا تھا. ہائے آپ کے سمجھنے کے کیا کہنے. وہ اپنے مالک کا کیاریاں شیاریاں باغ شاہ خراب کرتا تھا, انہیں سستا بیچ دیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا بس وہ بکرا جو ہے وہ میں لا رہا تھا تو انہوں نے ایک ساتھ بکری بھی دے دی. کہہ رہی بکری بھی لے جاؤ, تو میں بکری بھی لے آیا. کہا اچھا پھر وہ جو بکری تم لائے وہ کہاں ہے؟ کہا کوئی نہیں, میں بکری لایا تھا کہ چلو دودھ دے گی, میں اس کو دودھ بیچوں گا. پھر کیا ہوا؟ کہا کیا ہونا کیا تھا, وہ بانجھ نکلی. آئے آپ کے سمجھنے کے کیا کہنے. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, پھر میں نے تینوں کو ذبح کیا اور ذبح کر کے انہیں بھی بیچ دیا. بس میں سارا دن یہی کام کرتا ہوں. کہا اور کیا کرتا ہے؟ کہ بس اور کچھ نہیں. تم کھانا کھاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی کھاؤں گا. وہ اندر گیا, کھانا لا کے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کھانا دیا, وہ کھانا کھانے لگے. وہ اندر گیا, میں ذرا مزہ لے کے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. یہ بچوں یاد رکھنا جو میں بات کر رہا ہوں, خصوصاً میرے نئی نسل کے بچے, یہ میری گفتگو یاد رکھنی ہے آپ نے. اندر گیا, تھوڑی دیر بعد اندر جا کے تھوڑی دیر کے بعد ہنستا ہوا باہر آیا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پہلی بار دیکھا اسے مسکراتے ہوئے. وہ مسکراتا ہوا ہنستا ہوا آ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے جھلی ہے, کہتا ہے جھلی ہے. موسیٰ علیہ جھلی سمجھتے ہیں نا, پہاڑی زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. جھلی کہتے ہیں, جھلی ہے, سیدھی سادھی سی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو بڑا ہنس رہا ہے, میں نے پہلی بار ہنستے دیکھا ہے, کس بات پہ ہنس رہا ہے؟ کہتا کوئی نہیں, میری ماں ہے بس جھلی ہے, تھوڑی سی سیدھی سی ہے. کہا وہ کیوں بھائی, تیری ماں ہے تو تیری بیوی بچے؟ کہا نہیں میں نے شادی نہیں کی. کہا کیوں؟ کہا میری ماں ذرا معذور ہے, میں اس کی سارا دن خدمت کرتا ہوں. کہا شادی کیوں نہیں کی؟ کہا ہو سکتا ہے میری ایسی بیوی آ جائے جو میری ماں کی خدمت نہ کرے. ارے قصص الانبیاء کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ایسی عورت آ جائے جو میری ماں کی خدمت نہ کرے. اچھا 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 اچھا, یہ جو آج کل مولوی لگے ہوتے ہیں نا کہ نہیں بیوی سے ماں کی خدمت نہیں کروانی چاہیے, یہ دین میں نہیں ہے. لے سن, دین ہے, نبی کے سامنے بات ہو رہی ہے, نبی نے منع نہیں کیا. کہا اچھا کیا. کہا پھر؟ کہا بس میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں, اسے کھانا وغیرہ دیتا ہوں, نلاتا دھلاتا ہوں, اس کی بال شال سنوارتا ہوں, اسے کھانا بھی ہاتھوں سے کھلاتا ہوں. کہا تو ہنسا کیوں؟ کہا میں اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا تو اس کے بعد اس کی میں نے بالوں پہ کنگھی کر رہا تھا, اس کے بال سنوار رہا تھا, تو میری ماں نے مجھے ایک دعا دی. کہا کیا دعا دی؟ کہا میری ماں کہتی ہے جا تو جنت میں موسیٰ کے ساتھ رہے گا. ہائے کیا کہنے ہیں آپ کے, سیدہ راضی رہے آپ سے. میں نے بڑی بات پڑھ دی ہے. جیتے رہیے سیدہ رہے, آپ جیتے. جیتے آپ جیتے رہیے. جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیا, حسین کی ماں راضی رہے آپ سے, سیدہ راضی رہے, آل محمد آپ سے راضی رہے, کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. کیا فرمایا؟ میری ماں مجھے کہتی ہے جا تو موسیٰ نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا. تو ہنسا کیوں اس بات پر؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے, نہ میں نماز پڑھی, نہ میں نے روزہ رکھا, میں تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا, بس اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. تو مجھے موسیٰ کے ساتھ جنت میں کہاں رکھے گا, کہاں جاؤں گا؟ بس میری ماں جھلی ہے, اسے دعا دے دی, میں ہنس پڑا. اسے کیا پتا میرا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سن, میرا نام موسیٰ ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں کلیم اللہ ہوں, میں صاحب تورات ہوں, مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اللہ نے تیری ماں کی دعا دیتے رہی ہے. جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے تیری ماں کی دعا کہنے سے پہلے قبول کر لی ہے. دعا اس نے اب دی ہے, موسیٰ کو پہلے بتا دیا کہ اس کی ماں دعا کرے گی. ارے اس کا مطلب ہے جس کی ماں دعا دے دے وہ نبی کے ساتھ رہتا ہے.
قبول کیا آپ نے بات؟ یہ قبول کر لی سرکار؟ قبول کر لی بزرگوں آپ نے؟ آپ لوگوں نے بھی قبول کر لی؟ پھر جملہ سنیے، خود سوچئے، اگر اس کی ماں اگر دعا کرے تو وہ موسیٰ کے ساتھ رہتا ہے، جن کے لیے حسین کی ماں دعا کر دے، ارے سوچو تمہارا کیا مقام ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو بتا دوں کیا مقام ہوگا؟ جی ملک صاحب، یہ ملک صاحب ہمارے تو سے تشریف لائے جی، بڑی محبت ان کی، بتائیے، بتائے یا نہیں؟ بتا دوں آپ کو، حدیث نہ ہو تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس حدیث کی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت کے ساتھ عزادار ہیں، جو عبادت سمجھ کے عزادار ہیں، مزدور نہیں ہیں۔ معرفت شرط ہے نا جی، ہر عبادت کی شرط معرفت ہے، تو لہٰذا معرفت ماتم کی بھی شرط ہے۔ ایسے نہیں ہے بس قمیض لائی تو ماتم کر کے کار چلے گئے، نہیں، پہلے معرفت، اور معرفت ملتی ہے فرش عزائے حسینی سے، معرفت یہاں سے ملتی ہے، یہاں بیٹھنے سے ملتی ہے، گھومنے پھرنے سے نہیں ملتی۔ پڑھوں حدیث؟ بس آخری حدیث میں، آپ کا بڑا ٹائم لے گیا، معافی چاہتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، آپ کو مطلب تھکانا مقصد نہیں ہے، آپ صبح سے عزاداری سن رہے ہیں۔ شہزادی سے پوچھ لیا تھا، بالکل جب شہزادی کا وقت آیا نا، کہا آپ حسین کے عزاداروں کے لیے کیا کریں گے؟ شہزادی سے پوچھ لیا، جن کے لیے آپ کہتی ہیں میں دعا کروں گی، میں داخل جنت نہیں ہوں گی، میں جنت کے دروازے کے اندر نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا آخری ماتمی جنت میں نہ چلا جائے۔ ارے عزادار اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے سیدہ انتظار کرتی ہے، ہم اپنے امام کے انتظار میں ہیں، سیدہ عزاداروں کے انتظار میں ہیں۔ جملہ پڑھوں؟ کم شہزادی کیا کریں گی؟ جملہ سنیے، وہاں وہ موسیٰ نبی کے ساتھ گیا، شہزادی فرماتی ہیں محمد کی بیٹی کا، جب روز محشر ہوگا تو میں حسین کے عزاداروں کے ممبر اپنے بابا کے ممبر کے ساتھ لگوا دوں گی، یہ انہیں میں اجر دوں گی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے، نورانی ممبر ہوں گے، نورانی ممبر ہوں گے حسین کے عزاداروں کے، اور ہر شخص قبلہ عزادار نہیں ہے، ہر شخص عزادار نہیں ہے۔ پڑھوں عزادار کون ہے؟ عزادار وہ ہوتا ہے جس کے دل میں منافقت نہ ہو، جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے وہ حسین کا عزادار نہیں ہے، کیونکہ اگر منافقت ہے تو مطلب علی نہیں ہے، جہاں علی ہوتا ہے وہاں نہ منافق ہوتا ہے نہ مکسر ہوتا ہے۔ یہ شرط ہے، اگر منافقت ہے تو پھر علی نہیں ہے، اگر علی ہے تو منافقت نہیں ہے، تو عزادار وہی ہوگا جو منافق نہیں ہوگا۔ پھر کیا کریں گے؟ کہا ہم اسے نورانی ممبر پہ بٹھائیں گے، نورانی ممبروں پر بٹھا دیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ کہا ان عزاداروں کو ہم شفاعت کا حق دے دیں گے، وہ جس گناہگار کی چاہیں شفاعت کر دیں، ہم اس کی شفاعت قبول کریں گے۔ کتاب کا نام ہے الدامۃ الثاقبہ، پڑھ لیجئے گا جا کے، امام باقر کی حدیث ہے۔ میں نے بتایا نا دین مولا کا ہے، تو اپنے مولا کی بات لیں گے، ڈرا نہ کرو، دل سے عزاداری کیا کرو، سچے عزادار بنو امام حسین کے، محبت اور مودت کے عزادار بنو، لوگوں کے لیے نہیں، حسین کی ماں کے لیے عزادار بنو، تاکہ حسین کی ماں آپ سے راضی رہے، وہ آپ کو دعا دے۔ اس نے دعا دے دی، ختم کہانی۔ بس آپ کو میں نے زحمت دی، میں معافی چاہتا ہوں۔ 2 جملے مصائب کی، میرے سے بڑے اچھا مصائب پڑھنے والے لوگ ہیں آپ کے پاس۔ جب بھی مومن مجلس میں ہائے کرتا ہے نا،
ہاں ایک دو مومنوں نے ہائے کر دیا، میرا کام ہو گیا۔ جب بھی مجلس میں کوئی مومن ہائے کر کے روتا ہے، حسین کی ماں فوراً اس مومن کے پاس چلی جاتی ہے، ایک دفعہ ہائے کر دو۔ دو جملے میں نے مصائب کے پڑھنے، حسین کی ماں اس مومن کے پاس چلی جاتی ہے، بلا تشبیہ ہے، اپنا رومال مومن کی آنکھ کے نیچے رکھ کے کھڑی رہتی ہے، کہ کب یہ ہائے کر کے آنسو بہائے گا، میں اپنے بچے کا مرہم لے کر کربلا چلی جاؤں گی۔ مومن کا آنسو حسین کا مرہم ہے۔ آپ نے بڑا اچھا آپ نے گریہ کیا، حسین کی ماں آپ سے بہت راضی ہو، کھڑی رہتی ہے مومن کے انتظار میں کب آنسو آئے گا۔ اگلا جملہ پڑھ دوں؟ جب کوئی مومن بلند آواز سے گریہ کرتا ہے، بھی دو مومنوں نے بلند آواز سے ہائے کیا، جب بلند آواز سے روتا ہے نا تو سیدہ اکیلی نہیں آتی، شام سے 4 سال کی حسین کی بیٹی ساتھ لاتی ہے، وہ دادی کی انگلی چھوڑ کے اس مومن کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اشارہ کر کے پوچھتی ہے دادی یہ ہمارا کیا لگتا ہے، یہ ہائے ہائے کر کے روتا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے بیٹا یہ تیرے بابا حسین سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہائے سکینہ رو کے کہتی ہے دادی یہ اس وقت کہاں تھے اور جب شمر مجھے تماچے دادی یہ اس وقت کہاں تھے؟ آپ نے گریہ کیا، امام سجاد سے پوچھا مولا یہ مومنین کے آنسو لے کے جاتے ہیں، ہائے کیجئے گا، امام حسین کے زخموں پہ لگاتے ہیں، کہا امام حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ آپ کو تکلیف ہوگی تھوڑی سی، مجھے معاف کر دینا، سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ سید الساجدین خون رونے لگا۔ امام فرماتے ہیں نہیں سارے زخم ٹھیک نہیں ہوتے، 2 زخم نہیں بھرتے، ہائے نہیں کیا، کہا 2 زخم نہیں بھرتے، کہا مومنین کے آنسوؤں سے بھی نہیں بھرتے، کہا وہ قیامت تک نہیں بھریں گے، کہا کون سا؟ کہا ایک میری بہن کا زخم، کہ جب حسین کے سامنے شہزادی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے شمر نے چہرے کا رنگ تبدیل، مولا دوسرا کون سا زخم؟ میں زیادہ پڑھ گیا معاف کر دینا۔ کہا مولا دوسرا کون سا زخم؟ کہا دوسرا زخم جو کبھی نہیں بھرے گا وہ ہے علی اکبر کا گھوڑے سے گرنے کا زخم۔ ہائے جب علی اکبر گھوڑے سے گرا یہاں حسین گرے، کونیوں کے بل چلتے ہوئے پوچھتے تھے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے؟ کسی نے میرا اکبر؟ پڑھوں آخری جملہ، ہائے کیجئے گا، ارے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے؟ آخری جملہ پڑھوں؟ حسین چلے، نظر نہیں آتا، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ حسین فرماتے ہیں میرا اکبر نہیں گیا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا میرا اکبر کہاں گرا؟ کوئی بتائے گا؟ ایک گھوڑ سوار آیا، برداشت کرنا اور ہائے کرنا، ایک گھوڑ سوار آیا، پوچھا او ظالم تو نے میرا اکبر دیکھا ہے کہاں گرا؟ اس نے کہکا لگایا، حسین کے سینے پہ اپنا نجس پاؤں مارا، کہا ابھی تیرے بیٹے کے سینے میں برچی توڑ کے آیا۔